सब्सक्राइब कीजिए। یہ بھی ضروری ہے خوشحال معاشرے کے لیے، جس کو ایک واقعے کے ذریعے میں اپنی گفتگو کو اینڈ تک لے جاتا ہوں۔ ہماری بہت ساری بچیاں اور بہت ساری مائیں رشتے کے سلسلے میں دینداری کی بجائے مالداری کو پرائیورٹی دیتے ہیں، پھر وہ کیسا بھی ہو چل جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ پرائیورٹی دینداری کو دیں۔ حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی خاندان سے تعلق تھا، لیکن بزرگ بھی تھے، ولی کامل تھے، بیٹی نازوں میں پلی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دین کی تربیت اتنی عظیم انہوں نے کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں کہ حضرت آپ کی بیٹی سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا میں کل سوچ کے بتاتا ہوں۔ دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری بیٹی آپ کے گھر میں صحیح طور پر نہیں رہ سکے گی، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ منظور نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد ان کو فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کروں۔ تو کہاں تلاش کرنے نکلے؟ مسجد میں، کہ ذرا دیکھو مسجد میں کوئی نوجوان نمازی نظر آ جائے، اچھا پرہیزگار۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی مشکل سے ایک بالکل غریب لڑکا، لیکن اس کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا اور چہرے سے اس کی اللہ عز و جل کی عبادت کے نور کی کرنیں نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اس بچے سے کہا، بیٹے تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ اپنی بیٹی کے تذکرے کی بجائے انہوں نے کہا تم شادی کرو گے؟ کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، مجھے کون لڑکی دے گا؟ کہا نہیں، ایک لڑکی ہے، بہت عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، خوبصورت بھی ہے، کوئی عیب بھی نہیں اس کے اندر۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، اگر آپ فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا 3 درہم، یعنی وہ اتنا غریب تھا کہ کچھ خرید سکے ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی، تو آپ نے 3 درہم اسے دیے اور اسے کچھ لانے کے لیے، خوشبو لانے کے لیے فرمایا، کچھ روٹی کے لیے آٹا لانے کے لیے فرمایا، اور کہا بس یہ 3 درہم سے تمہاری تیاری شروع کر دو۔ وہ گیا، عطر لے کر کے آیا، آٹا لے کر کے آیا اور سب کچھ تیار کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ بیٹی گھر گئی، جیسے ہی پہنچی تو اس نے اپنے شوہر کے گھر میں ایک سراہی دیکھی اور سراہی پر 2 روٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو اپنے شوہر سے کہتی ہے یہ سراہی پر 2 روٹیاں کیوں ہیں؟ میں آج جو حالات بنے ہیں نا، میں ان حالات کی روشنی میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں، اور ان حالات کی سچویشن کے اندر، ان حالات میں آپ اس واقعے کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ایمان پختہ ہوگا۔ تو بچی نے پوچھا، بیوی نے پوچھا کہ میرے سرتاج یہ 2 روٹیاں؟ کہا ایسا ہے کہ کل تو میں کسی کام کے لیے نہیں جا سکوں گا، چونکہ آج ہی شادی ہوئی ہے، تو 1 روٹی آج ہم کھا لیں گے اور 1 روٹی میں نے کل کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں میرے والد کے یہاں۔ تو شوہر نے کہا مجھے ڈر تو تھا کہ آپ میرے ساتھ زندگی شاید نہ گزار سکیں، اور ویسا ہی ہوا، شاید میری غریبی کی وجہ سے۔ تو لڑکی نے کہا نہیں، غریبی وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ کا توکل کمزور ہے۔ آپ نے کل کے لیے 1 روٹی رکھی ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ کل کیا پروردگار آپ کا کوئی انتظام نہیں فرما دے گا؟
بس اتنا سننا تھا کہ انہوں نے وہ روٹی خیرات کر دی. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جذبہ اس لڑکی کے دل میں کیسے آیا. یہ جذبہ محض اس بنیاد پر آیا کہ وہ قرآن کی قاریہ تھی, اللہ سے تعلق مضبوط تھا, اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر اتنی موجود تھی, اس وجہ سے اس لڑکی کے دل کے اندر یہ توکل پیدا ہوا تھا. آج یہ توکل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کل کے لیے نہ رکھو, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا, لیکن جب کوئی بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ سب خیرات کر کے اللہ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ وہ چاہے گا تو پتھر کو سونا بنا دے گا. یہ توکل ان کا ہوتا ہے, یہ قرآن پڑھنے والیوں کا ہوتا ہے, حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والیوں کا ہوتا ہے. تو اے خواتین اسلام, اگر خوشحال معاشرہ بنانا چاہتی ہیں تو یہ چیزیں ضروری ہیں. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.